السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہمارے اس دورہ قرآن کا جو مرکزی مضمون ہے اور رمضان میں جو کچھ ہمیں حاصل کرنا ہے وہ تقویٰ ہے، اور انشاءاللہ یہ پورا مہینہ ہم تقویٰ کے موضوع پر گفتگو کرتے رہیں گے اور ان امور پر جو تقویٰ میں مددگار ہیں، جن سے ہمیں تقویٰ حاصل ہو سکے. روزہ تو ہے ہی، قرآن بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھا جائے تو تقویٰ حاصل ہوتا ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا. کسی نے اپنا ایکسپیرینس لکھا ہے کہ میں جا رہی تھی، 12 بجے تھے، سڑکیں خالی تھیں. میتھیسن پر میں نے گاڑی ذرا تیز کر دی، خالی تھی سڑک. فوراً میرے پیچھے ایک پولیس والا آ گیا تو میں نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا اور سپیڈ کی سوئی 60 پر لے آئی. پورے ٹریفک کے قوانین سے گاڑی چلا رہی تھی، اشارہ دینا، گردن موڑ کر دیکھنا، اسپیڈ کا خیال رکھا. ایسے لگ رہا تھا کہ یہ پولیس والا آج مجھے گھر تک چھوڑ کر آئے گا. میں غور و فکر کر رہی تھی کہ اگر ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ آ جائے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ گویا ہمیں ہر وقت یہ یقین ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ کے احکامات کو توڑیں، اپنے گناہوں کی اسپیڈ پر کڑی نظر رکھیں، ہر موڑ پر پھونک پھونک کر قدم رکھیں، صراط مستقیم پر چلتے رہیں. تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. انہوں نے یہ بھی غور کیا کہ پہلے پارے میں 9 مرتبہ اور دوسرے میں 17 مرتبہ لفظ تقویٰ کے روٹ سے آیا ہے، یعنی تقویٰ کا لفظ مختلف شیپس میں آیا ہے، کہیں متقین اور کہیں اتقا اور کہیں اتقو. اللہ ہم سب میں تقویٰ پیدا کر دے. انہوں نے بہت انٹرسٹنگ مثال دی ہے، بس آپ یہی سمجھیں کہ ہر وقت کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے پیچھے ہے، چاہے آپ اکیلے ہیں، چاہے سڑک خالی ہے، یا پھر اور لوگ آپ کے ساتھ ہیں. تقویٰ دل کی کیفیت کا نام ہے. دل میں اگر خوشی ہو تو ہمارا عمل کیسا ہوتا ہے؟ سب چیزیں اچھی اچھی ہوتی. کسی سے بات کرتے ہیں تو بھی اچھے سے کرتے ہیں، کچھ لین دین ہوتا ہے اس میں بھی بڑی خوبصورتی آ جاتی. گویا زندگی میں جو بھی کچھ ہوتا ہے ان سب میں ہمارا رویہ جھلک رہا ہوتا ہے اور یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم خوش ہیں. اسی طرح اگر ہم غمگین ہوں تو ہماری غمگین صورت ہر وقت ہمارے معاملات پر اثر انداز ہوتی. ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، چل رہے ہیں، بول رہے ہیں، ہر چیز میں غم جھلکتا نظر آئے گا. اسی طرح اگر آپ غصے میں ہیں، آپ کے دل میں غصہ بھرا ہوا ہے، خاص طور پر کسی خاص انسان کے خلاف، تو ہو سکتا ہی نہیں کہ آپ اس سے بات کرتے ہوئے، اس کے بارے میں بات سنتے ہوئے، اس سے کوئی معاملہ کرتے وقت اپنے غصے کا اظہار کسی نہ کسی انداز میں نہ کریں. وہ آپ کے بس سے باہر ہوتے کیونکہ وہ چیز آپ کے دل میں بیٹھی ہوئی. اسی طرح جب دل میں اللہ کا ڈر بیٹھ جاتا ہے، دل میں تقویٰ آ جاتا ہے، اللہ کا خوف آ جاتا ہے، تو پھر انسان کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے ظاہراً یا باطناً اپنے رویے پر کڑی نظر رکھتا ہے، اپنی سپیڈ پر نظر رکھتا ہے، دائیں بائیں اپنے ہر اشارے کو غور سے دیکھتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اور یہی دراصل مطلوب اور مقصود ہے کہ ہم اپنے نگران خود بن جائیں، ہم اپنے نگران خود بن جائیں، اپنا محاسبہ خود کریں، اپنے اعمال پر خود نظر رکھیں، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اور پھر کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. کل کی آیات پر جب میں غور کر رہی تھی، پچھلے 2 پاروں پر، تو اس میں تقویٰ کے بعد جو چیز بہت اہم مجھے نظر آئی وہ صبر تھی. اگر آپ نے بھی غور کیا ہو، صبر کا ذکر بار بار آیا.
مجھے ہمیشہ یوں لگتا ہے کہ کامیابی کے لیے، خواہ دنیا کی ہو یا آخرت کی، اس کے لیے صبر بہت ضروری ہے. گویا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی کا راز صبر میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی حکم دیا، سورۃ البقرہ آیت 45، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ. دوسرے پارے میں اہل ایمان کو کہا، البقرہ آیا 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر و نماز کے ساتھ مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 157 میں فرمایا، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، نوازشیں ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. گویا ہدایت کا انحصار، کامیابی کا انحصار صبر کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو روزے کی حقیقت بھی کیا ہے؟ صبر. رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمیں صبر کی پوری ٹریننگ دی جائے گی کہ صبر کیسے کرتے ہیں. روزے کی حقیقت ہی یہی ہے. اور صوم کا مطلب بھی کیا ہے؟ ایبسٹیننس، رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا. تو گویا روزہ انسان کے اندر صبر و تحمل اور برداشت کا مادہ پیدا کرتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو صبر کے بغیر دین کے کسی بھی حکم پر عمل کرنا مشکل ہے. اللہ کا ہر حکم عمل کے لیے صبر کا تقاضا کرتا ہے. مثلا نماز، اس کے لیے بھی صبر چاہیے. روزہ، وہ تو ہے ہی صبر. اسی طرح خواہشات کو کنٹرول کرنا، چاہے وہ کھانے کی خواہش ہو یا کسی اور چیز کی، اس کے لیے بھی صبر چاہیے. شیطان اگر دل میں وسوسے ڈالے تو اس کا مقابلہ کس سے کر سکتے ہیں؟ صبر کے ساتھ. لوگوں کی طرف سے اگر تکلیفیں پہنچے، لوگ ہم پر زیادتی کریں، تو اس موقع پر بھی ہم تقوی کی روش پر کیسے قائم رہ سکتے ہیں؟ صبر کے ساتھ. جان اور مال کا اگر نقصان ہو جائے تو اس موقع پر ہم اپنے آپ کو کیسے تھام سکتے ہیں؟ متقی کیسے بن سکتے ہیں؟ کیسے؟ صبر کے ساتھ. مشکلات ہوں، محرومیاں ہوں، آزمائشیں ہوں، مصیبتیں ہوں، ان سب کا مقابلہ صبر ہی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. کسی بھی قسم کا غم، رنج، دکھ، تکلیف، پریشانی، ہرٹ، کچھ بھی ہو، کچھ بھی زندگی میں آئے، ان سب کا مقابلہ صبر ہی سے کیا جا سکتا ہے. یہ ساری کیفیات دل پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور اگر دل میں خدا کا خوف ہوگا تو پھر انسان اپنے آپ کو نیگیٹو تھنکنگ، نیگیٹو ریاکشن اور نیگیٹو ایکشن سے روک لے گا. اور رک جائے گا کہاں؟ اللہ کی حد پر. کیونکہ تقوی نام ہی ہے اللہ کی حدوں پر، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا، اور جہاں اللہ روکے وہاں رک جانا، اللہ کی حدود پر قائم رہنا. اور یہ انشاءاللہ آپ کو اس پورا رمضان تربیت ملے گی. عبداللہ بن عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ایک بار جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اونٹ پر آپ کے پیچھے بیٹھے تھے، تو آپ نے ان کو ایک لمبی نصیحت فرمائی. اس کا ایک حصہ ہے کہ اعلم ان فی الصبر علی ما تکرہ خیرا کثیرا وان النصر مع الصبر وان الفرج مع الکرب
وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. کیا معنی ہے؟ جان لو کہ ناپسندیدہ بات پر صبر کرنے میں بہت زیادہ بھلائی ہے. یاد رہے گی بات؟ جان لو کہ ناپسندیدہ بات، سوچئے کوئی ہے آپ کی ناپسندیدہ بات، کوئی بات جو آپ کو بادر کر رہی ہو، کوئی بات جو آپ کو اچھی نہ لگ رہی، کوئی چیز جو آپ کو تکلیف دے رہی ہو، کوئی چیز جس پہ آپ صبر کر نہ پا رہے ہو اور آپ کو بہت مشکل ہو رہی ہو. علی ما تکرہ، ہر ناپسندیدہ چیز. تو جان لو کہ ناپسندیدہ بات پر صبر کرنے میں بہت زیادہ بھلائی ہے. کیا بھلائی ہو سکتی ہے؟ فوری طور پر اجر میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ملنے لگتی. وبشر الصابرین. اور روکنا کیا ہے اس وقت؟ منفی طرز عمل سے خود کو روکنا، نیگیٹو تھنکنگ سے، نیگیٹو ایکشن سے، اور نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں بدلنا. پھر فرمایا اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ کی مدد کا مستحق کون ہوتا ہے؟ جو صبر کر لیتا ہے، اور تکلیف کے ساتھ کشادگی بھی ہے، اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے. کسی بھی مشکل سے مت گھبرائیں، مشکل میں پڑیں گے تو آسانی ہوگی. تو گویا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی ناپسندیدہ بات پیش آئے تو اس وقتی ناپسندیدگی کو برداشت کر لیں. مثلا اگر آپ نے بھول کر کوئی کڑوی چیز منہ میں رکھ لی تو اب کیا کریں؟ شور مچا دیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کہیں چوٹ لگ گئی، کہیں کٹ لگ گیا، کسی کی بات چپ گئی، کہیں درد اٹھ گئی، تو کیا کریں؟ اس ناپسندیدگی کو برداشت کر لیں اور جذباتیت کا شکار ہوئے بغیر سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. کامیابی آپ کے لیے، سولوشن اللہ آپ کو سجھا دے گا. اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، بہت وسیع. کسی ایک دروازے کے بند ہونے سے خیر بند نہیں ہو جاتی. اس کی رحمتوں پر امید رکھیں اور اللہ سے باتیں کریں کہ یا رب تیری خاطر صبر کیا ہے اور تیرا وعدہ ہے کہ صبر پر تیری مدد آئے گی، میں تیری مدد کی منتظر ہوں، اور مدد آئے گی. بس صرف ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں. چلیے جو کچھ کرنا ہے وہ قرآن سے پوچھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرا پارہ. تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے. فضلنا بعدهم على بعد. ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسی ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی. اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے. اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے رسولوں کو تمام انسانوں میں سے چنا، لیکن پھر رسولوں میں سے بعض کو بعض پر درجات عطا کیے.
اور اگر ہم دیکھیں تو کائنات میں اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے ان سب میں یہی اصول نظر آتا ہے، اور اس اصول کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیسے؟ کسی بھی چیز پر غور کریں. مثلا پہاڑوں کو دیکھیں، کیا سب پہاڑ ایک ہی جیسے اونچے یا کوئی ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہے؟ درختوں کو دیکھیں، انسانوں کے قد دیکھیں، انسانوں کے اندر پائی جانے والی صلاحیتوں کو دیکھیں، پھلوں میں دیکھیں، کیا سارے پھل میٹھے ہوتے ہیں؟ کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا استعمال کی چیزیں، آسمان پہ ہوں یا زمین پر. ستاروں کو دیکھیں، کوئی زیادہ چمکتا ہے کوئی کم. یہ فرق کس نے رکھا؟ کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا. اور اس کو قبول کرنا کس کا کام ہے؟ ہمارا. کہ اس فرق کو ہم قبول کر لیں. اگر اللہ نے کسی کو بڑائی دی ہے تو وہ بڑائی اللہ کی تقسیم ہے، اس کو بھی مان لیں، اس کے ماننے میں ہماری خیر ہے. اور اگر کسی کو بڑائی ملی ہے تو اس بڑائی کو تکبر کا ذریعہ نہ سمجھا جائے، اپنے آپ کو بڑا یا نمایاں نہ کیا جائے. اور اسی طرح اگر آپ کسی کو مانتے ہیں، جیسے پیغمبر کو مانتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام، تو یہ صرف ہمارے لیے نہیں تمام اقوام کے لیے ہے کہ جس پیغمبر کو ہم مانتے ہیں اس کی بات کو مانیں، نہ کہ صرف اس کے بڑے مقام پر فخر کرتے رہیں اور اس کی امت ہونے کی وجہ سے خود بھی فخر میں مبتلا ہو جائے اور پھر اس بنا پر دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھ کر ان سے جھگڑے کرے. پچھلی امتوں میں یہ مشکل رہی کہ انہوں نے دین کی روح کو سمجھنے کی بجائے اپنے اپنے پیغمبروں اور بعد میں علماء کی شخصیتوں کو بلند کرنا شروع کر دیا اور پھر ان پر فخر کرتے ہوئے آپس میں مقابلہ بازی کی اور ایک دوسرے سے جھگڑے کیے اور یہ کہا کہ ہم تم سے بہتر ہیں کیونکہ ہم فلاں کو مانتے ہیں. اور دین میں جب بھی اختلافات ہوتے ہیں وہ انہی بنیادوں پر ہوتے ہیں. اگر سب لوگ ایک اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اپنا ایک قبلہ مانیں اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں تو بہت سے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں. نہ صرف دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں بھی اللہ نے کسی کو بڑائی اس لیے نہیں دی کہ وہ دوسرے کو حقیر سمجھ کر خود اپنی بڑائی قائم کرنے کی کوشش کرنے لگے. بڑائی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر. اور اسی طرح جس کو جو نعمت زیادہ مل جائے اسے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. تو بہرحال پچھلی قوموں کا حال بتایا گیا کہ ان کے پاس ساری نشانی آئی، دین کی تعلیم آئی، لیکن اس کے باوجود وہ آپس میں لڑتے رہے. اور لڑنے کی بنیاد ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے؟ جھگڑا کہاں سے ہوتا ہے؟ ابلیس نے جھگڑا کہاں سے شروع کیا؟ انا خیر منہ. اور اسی طرح عام انسانوں میں بھی جھگڑے کب ہوتے ہیں؟ جب انسان سمجھتا ہے کہ میں زیادہ مالدار ہوں، میں زیادہ عقل مند ہوں، میں زیادہ بہتر مسلمان ہوں، میں زیادہ دیندار ہوں، میں دوسرے سے زیادہ اچھا ہوں، تو دوسرا مقابلے میں اپنے آپ کو پروو کرنے لگتا ہے. نتیجتاً چپکلش اور کشمکش اور باہم جھگڑا فساد شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں اللہ کے کریشن پلان پر غور کرتے ہوئے ان تفریقات کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنا سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو. ہے کچھ آپ کے پاس؟ ہیں آپ کسی چیز کے مالک؟ کچھ سوچئے تو اللہ کا حکم ہے کہ اس میں سے خرچ کرو، دوسروں کے ساتھ شیئر کرو. اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے. کون سا دن؟ قیامت کا دن، جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش چلے گی. کیا کام آئے گا پھر؟ اپنے ہاتھ کا دیا، خود کچھ کیا. اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں.
یعنی اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، مال سمیٹ سمیٹ کر رکھتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ان کو فائدہ دے گا، ہرگز بھی نہیں. وہ دراصل یہ سب کچھ جمع کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ لگتی ہے اور نہ نیند. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں آ نہیں سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں. وہی ایک بزرگ اور برتر ذات ہے، وہ اللہ سب سے بڑا. آیت الکرسی اللہ سبحانہ وتعالی کا تعارف ہے، اور اللہ کا تعارف خود اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا اور کون کروا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان اگر کرنا ہو تو آیت الکرسی پر غور و فکر کیجئے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید کا ذکر بھی ہے، اس کے زندہ اور قائم رہنے کا بھی، اور پھر اس کی ایسی صفات کا ذکر ہے جو اس کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی. کائنات میں سب سے بہترین مخلوق انسان ہے، لیکن اسے بھی سونے کی ضرورت ہوتی ہے، کام کرتے کرتے اونگ بھی جاتا ہے. انسان زمین میں صرف محدود چیزوں کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک نہیں. جب اس کی قوت ہی کچھ نہیں تو وہ اللہ کے آگے کچھ مجال نہیں رکھتا، اور پھر اس کے پاس کوئی اور سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کو وہ خود اجازت دے. اللہ کا علم لا محدود، جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں. انسانوں کا علم محدود، اور انسانوں کو جو کچھ ملا ہے وہ بہت ہی محدود ہے. خضر علیہ السلام جو موسیٰ کے ساتھ کشتی پر گئے تھے تو انہوں نے ایک مثال سے سمجھایا تھا کہ اللہ کا علم مخلوق کے مقابلے میں اتنا زیادہ ہے کہ جیسے یہ سمندر ہو، اس پانی کے قطرے کے برابر جو ایک پرندے نے آ کے اپنی چونچ میں لیا تھا، اور پھر اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے. کرسی کیا ہے؟ فٹ سٹول، اور کرسی سے بڑا پھر عرش بھی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے ان سب کی حفاظت بھی کر رہا ہے، اور کوئی چیز اس کو تھکاتی نہیں. اور وہ بڑا ہے، بہت ہی بڑا، العلی العظیم، یعنی دونوں صفات اس کی بڑائی کی ہیں. تو بہرحال آیت الکرسی اللہ کی عظمت کی علامت ہے، اور آیت الکرسی پڑھنے کے فوائد بھی بہت سارے ہیں. آیت الکرسی کو قرآن مجید کی تمام آیات سے اعلیٰ اور افضل قرار دیا گیا ہے. اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے. اسی طرح شیطان کی بری حرکتوں، وسوسوں، جادو اور خوف وغیرہ سے بھی محفوظ رکھتا ہے. اسی طرح آیت الکرسی شیاطین کے شر اور فتن سے بھی محفوظ رکھتی ہے، جادو وغیرہ سے بھی محفوظ رکھتی ہے. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے. لہذا آیت الکرسی کو اپنا وظیفہ بنا لیں، صبح اور شام، رات کو سوتے وقت، اور جب کبھی بھی ڈر لگے کسی بھی چیز سے. لیکن اس کے صرف ورد نہ کریں بلکہ اس کے امانی پر بھی غور کریں کہ اس میں دراصل اللہ کی عظمت کا ذکر ہے کہ میں کیوں ڈروں، اللہ بڑا ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے. لیکن ساتھ کب ہوگا؟ جب آپ صبر سے کام لیں گے. تو کسی بھی مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے ہوئے اللہ کے ذکر کریں، اور اللہ کے ذکر میں بہترین ذکر آیت الکرسی ہے. لا اکراہ فی الدین،
دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، یعنی اگر کسی کو ماننا ہے تو اللہ کی بڑائی کو سمجھتے ہوئے اس پر ایمان رکھے. قد تبین الرشد من الغی، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے، یعنی حق و باطل کا فرق سب معلوم ہے. اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، یعنی جو اللہ کو تھام لیتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. جب انسانوں پر مشکل آتی ہے تو وہ مختلف چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ گرنے لگے تو کسی چیز کو پکڑتے ہیں، آپ جذباتی طور پر گرنے لگے، نروس بریک ڈاؤن ہونے لگے کسی بھی طرح، تو آپ مختلف چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب بھی اسباب اللہ نے بنائے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اول و آخر اللہ ہی ہے. اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، لہذا سب سے پہلے اسی کو پکاریں. ہر مشکل میں سب سے پہلے اسی کا نام لبوں پر آنا چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے. اور جو اللہ سے مدد مانگ لیتا ہے، اللہ کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے، پھر وہ سہارا کبھی بھی نہیں ٹوٹتا. اس کے برعکس دوسرے سہارے سب کچے، سب کمزور. پھر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کا حامی و مددگار ہے. وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، یعنی گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کے نور کی طرف. اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، شیطان ہے، دنیا میں بھٹکے ہوئے لوگ جو لوگوں کو اللہ سے دور کرنے والے ہیں. انسان جب ان کو سہارا بناتا ہے، یعنی خدا کے باغیوں سے مدد لیتا ہے یا پھر ان پر توکل کرتا ہے، تو وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں. یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے، انسان اللہ کو پکارتا ہے. چونکہ انسان جلد باز ہے، بے صبرا ہے، وہ چاہتا فوراً مدد آ جائے. لیکن جب دیکھتے کہ ابھی مدد نہیں آئی اور اللہ کا ایک وقت ہے ہر کام کے کرنے کا، تو انسان مایوس ہونے لگتا ہے، شیطان وسوسے ڈالنے لگتا ہے. لہٰذا انسان اللہ کو چھوڑ کر دائیں بائیں دیکھنے لگتا ہے. بعض لوگ انسانوں پہ جا تکیہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو اس قدر گئے گزرے ہیں کہ وہ جا کے قبروں کا سہارا نہیں لگتا، مرے ہوئے لوگوں سے جا کے دعائیں کرنے لگتے ہیں، جس کی تو کبھی سمجھ ہی نہیں آئی کہ جس کو کائنات کے رب پر یقین نہیں، وہ اتنا نیچے گر گیا ہے کہ جا کر زمین کے اندر دفن لوگوں سے مدد مانگنے لگا ہے، اور ان پر بھروسہ کرتا ہے، اور ان پر توکل کرتا ہے، اور ان سے مدد مانگتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان اپنا کام کر جاتا ہے انسان کو شرک میں مبتلا کر کے، اور انسان پھر ایسے اندھیروں میں جا پڑتا ہے کہ جس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اس مضمون کو سمجھانے کے لیے 3 مثالیں دی گئیں کہ جب انسان اللہ کو سہارا بناتا ہے تو کس طرح اللہ اس کی مدد کرتا ہے. کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ نمرود کی طرف اشارہ ہے. جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی، طاقتور تھا، صاحب اقتدار تھا. جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے. کوئی عام انسان ہوتا تو شاید مان جاتا، لیکن ابراہیم اللہ کے دوست، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ ابراہیم کا دوست، اللہ ولی الذین آمنوا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا. یہ دلیل کہاں سے سوجی؟ کس نے دل میں ڈالی؟ اللہ ہی نے. ایسے مدد آتی ہے کہ بر وقت بر موقع اللہ تھام لیتا ہے. یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا. مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا، اس کو ہدایت نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے غیر اللہ کو معبود بنا رکھا تھا یا خود کو خدا سمجھتا تھا. یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی. اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ یہ دل میں خیال آیا. بعض اوقات انسان کے اپنے نفس کے خیالات ہوتے ہیں، بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو
اللہ کی ہستی اور عظمت کم کر کے دکھاتا ہے. اللہ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن، یہ تو ہو نہیں سکتا. اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا. پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوگا. فرمایا تم پر 100 برس اسی حال میں گزر گئے. اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تبدیلی نہیں آئی. دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے. اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں. پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر پر کس طرح گوشت پوش چڑھاتے ہیں. اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. نمرود کے سامنے بھی دلیل آئی لیکن اس نے نہیں مانی. دوسری طرف اس شخص نے جب اس کے دل میں ایک خیال آیا تو اللہ نے اس کو کس طرح ہدایت دی، کیونکہ اس کے اور نمرود کے رویے میں فرق تھا. یہ حقیقت کو جاننا چاہتا تھا، ہدایت کا طلبگار تھا. اللہ نے حقیقت واضح کر دی خود اس کی اپنی مثال کے ذریعے اور اس کو نشانیاں دکھا دی. لیکن نمرود ہدایت نہیں چاہتا تھا. تو یہ فرق ہے دونوں کرداروں میں. ایک کردار نمرود ہے اور ایک کردار اس شخص کا ہے جس کا نام یہاں نہیں لیا گیا. بعض کہتے ہیں عزیر علیہ السلام ہے، لیکن اللہ عالم، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیشہ جب بھی آپ کو کسی بھی معاملے میں کوئی کنفیوژن ہو تو اللہ سے رہنمائی طلب کریں، اللہ کی مدد مانگیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ آپ کے دل کو تھام لے گا. جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ اس کے دل میں رہنمائی کی بات ڈال دیتا ہے. اللہ اس کے سامنے حقیقت حال واضح کر دیتا ہے. اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے. فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پہ رکھ دینی. 4 پرندے پالو، پھر ان کو ذبح کرو، پھر ان کے گوشت کو مکس اپ کر کے 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے رکھ دو. پھر ان کو پکارو جیسے ہم پکارتے ہیں نا پرندے وغیرہ کو، آہ آہ، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے. خوب جان لو کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے راہ دکھا دی. تو بات یہ ہے کہ دل کی حالتیں بدلتی ہیں، دلوں میں وسوسے آتے ہیں، نفس کے خیالات اٹھتے ہیں، اور یہ ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی شخص اس سے نہیں بچ سکتا کیونکہ یہ دل کا ایک امتحان ہوتا ہے. لیکن جو شخص اللہ کو تھام لیتا ہے، حقیقی معنوں میں ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو رہنمائی دے دیتا ہے، اس کو ہدایت مل جاتی. یہ اندھیرے ہی تو تھے جو مختلف لوگوں پہ چاہے، اللہ اس کے دل کو اندھیروں سے نکال کر روشنی دکھا دیتا ہے اور وہ پھر صراط مستقیم پر پورے یقین، اطمینان اور یکسوئی سے چلنے لگتا ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام جیسا انسان دل کا اطمینان چاہتا ہے تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں بھی وقتاً فوقتاً مشکلات میں اطمینان چاہیے ہوتا کہ یا رب تو مجھے بتا کیا میں ٹھیک ہوں یا نہیں. کسی بھی خاص معاملے میں ہم فیصلہ نہیں کر پاتے، ایسی کوئی بھی صورت جب پیش آئے فوراً اللہ کو تھام لیں. اور جب انسان اللہ کو تھامتا ہے تو پھر اللہ کا سہارا پائیدار ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، سب کا انکار، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا. لیکن یہ مدد کس پر آتی ہے؟ اس پر جو اللہ کی بات مانتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اب خرچ کی بات آئے گی، چونکہ پیچھے حکم آ چکا نا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، تو اب خرچ کرنے پر مزید توجہ دلائی گئی. اور انسان اپنے ایمان کی سچائی کب پیش کرتا ہے؟ جب وہ اللہ کی راہ میں کچھ قربان کرتا ہے. جب خاص طور پر
اپنی محبوب ترین چیز یعنی مال کو اللہ کے راستے میں دیتا ہے. یعنی مال کا خرچ کرنا دراصل اس بات کی علامت ہے کہ یا رب ہم تیرے وفادار ہیں. اب مال خرچ کرنے پر ابھارا جا رہا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے، بس ایک دانہ، 1 single seed، اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں. اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے. اس کا عمل اتنا بابرکت ہوتا ہے، وہ ایک چھوٹا سا کام کرتا ہے اور اللہ اس میں سے ڈھیروں خیر نکال دیتا ہے. لیکن ضرورت کس بات کی ہے کہ اخلاص ہو، فی سبیل اللہ ہو، اللہ کی خاطر ہو، کسی پر احسان جتانا نہ ہو، اپنی شہرت اور دنیا کا مفاد مطلوب نہ ہو، صرف اور صرف اپنے ایمان کی صداقت مطلوب ہو. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. وہ جس کے لیے چاہتا ہے جتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے. اور فی سبیل اللہ ایک معنی تو یہی ہوا کہ اللہ کی خاطر، اور دوسرا اللہ کے دین کی خاطر. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، مینشن نہیں کرتے اور نہ دکھ دیتے ہیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہم کام کر بھی لیتے ہیں، قربانی بھی کر لیتے ہیں، پھر کوئی ایسا بولتے ہیں کہ کیے کرائے کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. احسان جتا کر ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. کن کا؟ جو نہ احسان جتائیں اور نہ کسی کو دکھ دیں. اور دکھ نہ دینے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان صبر کر جائے. انسان کو احسان جتانے کی ضرورت کب پیش آتی؟ جب دوسرا ہمارے احسان کو مانتا نہیں. ہم جب خرچ کرتے ہیں تو کوئی ایکنالج نہیں کرتا، اس پر شاباش نہیں دیتا، اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ ہم نے واقعی کوئی اچھا کام کیا ہے. تو پھر ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم بار بار مینشن کریں کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے. اس سے کیسے باز رہا جائے؟ کیسے رک سکتا ہے انسان؟ صرف صبر کے ذریعے، تقوی کے ذریعے. انسان اس وقت کیا کہتا ہے؟ میرا رب تو جانتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کی گواہی کافی ہے. بندوں کی گواہی ہو بھی تو کیا فرق، ہو یا نہ ہو اس سے کیا بڑا فرق پڑتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے نہ کسی خوف اور نہ کسی رنج کا موقع ہے، نہ ان پہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ایک میٹھا بول، اچھی بات، پیار بھرا جملہ اور کسی ناگوار بات پر چشم پوشی، اگنور کر دینا. یعنی جو چیز نہ اچھی لگے اس کو اگنور کر دینا، آنکھ گویا دیکھا ہی نہیں، آنکھیں بند. اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. یعنی کام کر کے پھر انسان اس کو جتائے، تو اس سے بہتر ہے کہ انسان پھر اپنا اخلاق اچھا کر لے، اپنی گفتگو کا انداز خوبصورت کر لے اور دوسروں کے قصور معاف کرتا جائے. واللہ غنی حلیم، اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے. تو بندوں کو بھی کیسا ہونا چاہیے؟ بردبار ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان لانے والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر. کیونکہ اگر ہوتا تو پھر دکھاوا نہ کرتا. دکھاوا کرنا دراصل ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی، راک، جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی. اس پر جب زور کمی برسا تو ساری مٹی بہہ گئی، سب ضائع، اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. جیسے پہلے تھا ویسے ہی بعد میں.
ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، چٹیل پتھر کی طرح ہی رہ جاتے ہیں، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں۔ بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ صرف اللہ کے لیے دے رہے ہیں، کسی پر احسان نہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اونچے مقام پر، ہلی ایریا میں، ہائی لینڈ فارم۔ اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے، یعنی جن کے ارادے بلند ہوتے ہیں، جو ان گھٹیا خواہشات سے اوپر اٹھ کر کام کرتے ہیں، بلند سوچ، بلند ذہن اور بلند مقاصد کے مالک ہوتے ہیں، ان کے اعمال پھر ایسے ہیں جیسے کسی نے اونچے مقام پر کوئی باغ لگایا، اور جو ہلی ایریاز میں باغ ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی فوار، تھوڑے سے ویدر کی نمی تری بھی کافی ہو جاتی، اور وہ خوب پھل لاتے اور بہترین بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایسے لوگ جو پیور نیت کے ساتھ کام کرتے ہیں، اللہ کی خاطر کرتے ہیں، وہ تھوڑا بھی کر لیں تو اس میں بہت بڑی برکت ہو جاتی ہے۔